الحمدللہ فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج آپ احباب کی خدمت میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 175 اور 176 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے اور تمام ہی سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین کو اس کو سمجھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ اب ناظرین، یہاں پر یہ جو ہدایت و مغفرت بیان فرمایا تو یہ لوگ اختیار کر سکتے ہیں، اس کے چھوڑنے کو یہاں بیان فرمایا گیا۔ انہوں نے ہدایت اور مغفرت کی جگہ ضلالت اور گمراہی کو خرید لیا اور اللہ کے عذاب کو خرید لیا۔ مطلب یہ کہ ان کے پاس مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننا، قرآن پاک کو رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب برحق سمجھنا، یہ یقینی طور پر بہت بڑی ہدایت کا اور بہت بڑی مغفرت کا سبب ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ کر، اس مغفرت کو چھوڑ کر گمراہی، ضلالت اور جہنم کے عذاب کو اختیار کر لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہود و نصارہ، بالخصوص یہودیوں کے علماء، کہ جن کے پاس ان کے بڑے چاہنے والے آتے تھے اور ان کو فالو کرتے تھے، اور پھر وہ جس طریقے سے ان کی رہنمائی کرتے تھے تو اس کے بدلے وہ ان کو انعام و اکرام دیا کرتے تھے، ان کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، ان کو مال و دولت دیا کرتے تھے۔ اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب یعنی کہ قرآن مجید بھی لے کر آئے ہیں، تو اب یہودی علماء جتنے بھی تھے انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور وہ نبی جو توریت میں جن کا ذکر ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے یوں انکار کیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ اگر ہم ان کو یہ کہہ دیں گے کہ ہاں یہ وہی آخری نبی ہیں، تو ان کی جتنی بھی جینٹری ہے، ان کے پاس جتنے بھی فالوورز ہیں، ان کی جتنی بھی عوام ہے جو ان کو نذرانے، تحفے تحائف، مال و دولت دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی اور لہٰذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہماری ساری عوام چلی جائے گی۔ تو اس ڈر کے بدلے دنیاوی مال حاصل کرتے رہے اور گمراہی اور ضلالت اور جہنم کے عذاب کو انہوں نے مول لیا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو خرید رہے ہیں، دنیا کا مال لے رہے ہیں، اس کا مطلب دنیا کے مال کے بدلے یہ جہنم کے عذاب کو لے رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جو نبی کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، اللہ کو معبود برحق نہ مانے اور قرآن کے احکام پر اور شریعت اسلام کے احکام پر عمل نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے معاملہ یہی ہوگا، انجام یہی ہوگا، نتیجہ یہی ہوگا کہ مرنے کے بعد ان کو جہنم کے عذاب کو بھگتنا پڑے گا، جو کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ رب کائنات نے بیان فرمایا کہ فما اصبرہم علی النار، کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں، کتنا برداشت کر لیں گے؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے بھی کم کوئی شخص جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، فرمایا کہ یہ سزا ان کے لیے اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہیں۔ یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آئیں، اور بنی اسرائیل کی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسماعیل میں حضور علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اس لیے یہ نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کو نہ ماننے کی ضد میں لگے ہوئے تھے۔ تو رب نے فرمایا یہ مخالفت جو ضد ہے نا، یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر رہی ہے۔ تو یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اختلاف اگر کوئی بھی ذاتی ہو،
کوئی بھی اپنی انا کی وجہ سے ہو تو اس اختلاف کو فوراً ختم کرنا چاہیے. اپنی ذات کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو تو اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج معاشرے میں آپ دیکھیں یہودی جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کرتے تھے اور حضور کے مخالف ہو گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کی اپنی ذات کو ظاہری طور پر نقصان ہو رہا تھا کہ اگر مانیں گے تو مال و متاع کم ہو جائے گا ہمارا، مانیں گے تو ہماری جو چاہت ہے کہ بنی اسرائیل سے نبی آنا چاہیے تھا وہ بنی اسماعیل میں آ گیا تو ہماری چاہت کے مخالف ہو گیا، اس لیے وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے. تو اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نبی کی مخالفت کی نا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کو نتیجہ یہی بھگتنا پڑے گا کہ جہنم کے عذاب کو جھیلنا پڑے گا. تو اب ہمیں بھی اس حوالے سمجھنا چاہیے، ہم بھی بات بات پر اپنی عنایت کی وجہ سے اپنی ذات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لوگوں سے اختلاف کر لیتے ہیں، جو کہ یہودیوں کا طریقہ ہے. تو اپنے ذاتی اختلاف کو ہاں اختلاف کرنا ہی ہے تو اس سے اختلاف کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے، جو رسول کا غدار ہے، جو اللہ رسول کا دشمن ہے، اس سے اختلاف کیجئے، اس سے مخالفت کیجئے، اس سے قطع تعلق کیجئے، اس سے ہر طریقے کا بائیکاٹ کیجئے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور اللہ رسول کی منشا بھی یہی ہے. تو ذاتی اختلاف کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے، زندگی میں چین سکون اور عافیت بھی ہوگا اور زندگی بھی خوشگوار ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت کے معاملے میں بھی اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا، سیکھا، سمجھا، اس کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.